بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود۔ تمام قسم کی تعریفات، بزرگی و بڑائی، کبریائی و برتری اس ذات مبارکہ مطہرہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، رازق اور پالنہار ہے۔ اور انگنت درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی سرور کائنات خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، کچے دھاگے میں بندھی ہوئی موت کی تلوار ہر وقت آپ کے سر پر لٹک رہی ہے۔ کچھ نہیں معلوم کہ زندگی کا یہ کچا دھاگا کب ٹوٹ جائے اور موت کی تلوار آپ کا کام تمام کر دے۔ اس نازک ترین صورتحال میں آپ زندگی کی گھڑیاں گزار رہے ہیں اور یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی زندگی کے کتنے لمحے باقی ہیں۔ کسی بھی وقت آپ دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں۔ آپ چاہیں جب بھی منتقل ہونا ہے، نہ چاہیں جب بھی منتقل ہونا ہے۔ آپ کو دوسری دنیا کا یقین ہو جب بھی منتقل ہونا ہے، اور آپ دوسری دنیا پر یقین نہ رکھتے ہوں تب بھی منتقل ہونا ہے۔ یہ انتقال بہرحال ایک دن ہونا ہے۔ میرے بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، موت ایک ایسی یقینی حقیقت ہے جس کے لیے دلیل و حجت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔
لا تعداد انسان اس کا مزہ چکھ چکے، جو موجود ہیں انہیں یقیناً ایک روز اس کا مزہ چکھنا ہے، اور جو آئندہ دنیا میں آنے والے ہیں وہ بھی یقیناً ایک روز موت کا منہ ضرور دیکھیں گے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ نہیں، ہمیں بھی مرنا ہے۔ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری بھی آج کے دور کے حساب سے واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر خبریں پہنچائی جائیں گے کہ فلاں اس دنیا میں نہیں رہے۔ مسجد کے باہر بورڈ لگے ہوئے ہوں گے، لکھا ہوا ہوگا یہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، نماز جنازہ فلاں اتنے بجے قبرستان میں۔ لوگ کھڑے کھڑے ہماری بھی اس اعلان کو پڑھیں گے، ہمیں بھی آخری غسل دیا جائے گا اور ہماری بھی جنازہ اٹھائے جائیں گے۔ کفنانے کے بعد سفید کپڑے میں ہمیں بھی ملبوس کیا جائے گا، اور ہمارے پیچھے پیچھے بھی لوگ ہوں گے۔ ہماری جنازہ کو کندھا دینے کے لیے لوگ جلد بازی کریں گے، قبرستان پہنچ جاؤ گے۔ ہماری بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لوگ ہماری مغفرت کی دعا کریں گے۔ آخری بار لوگ ہمارا بھی چہرہ اٹھا اٹھا کر لوگ چہرے کو دیکھیں گے کہ آخری بار دیکھ لوں۔ ہمیں بھی منو مٹی کے اندر دفنا دیا جائے گا، پھر ہمارے لیے دعا کی جائے گی، پھر ہمیں اکیلا چھوڑ کر سارے لوگ واپس آ جائیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہوگا؟ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ قبرستان میں جو ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھ رہے ہیں، ہماری بھی قبریں ٹوٹ جائے گی، ہماری بھی ہڈیاں دکھائی دیں گی، یہ کھوپڑیاں دکھائی دیں گی۔ سوچنے کی بات صرف یہ ہے، مرنا تو ہے، لیکن آپ موت کا استقبال کس کیفیت اور جذبات کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ جب ہماری موت آئے تو آپ موت کا استقبال کن حالات میں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آخری لمحات ہی انسان کا اصل مقام متعین کرتے ہیں۔ کسی انسان کو اس کے تمام اوصاف و خصائل کے ساتھ اصل صورت میں دیکھنا چاہتے ہو، انتظار کرو، اس وقت تک انتظار کرو جب موت کا دروازہ اس پر کھل جائے، اور اس وقت وہ سارے بناوٹی پردے ہٹ جائیں گے جو انسان اپنی حقیقی صورت پر ڈال لیتا ہے۔ اس کی روح موت کی دستک سنتے ہی سارے نقاب پھاڑ ڈالتی ہے اور بے حجاب ہو کر دنیا کے سامنے آ جاتی ہے۔ واقعہ یہی ہے کہ آدمی کی بے نقاب شخصیت زندگی کے آخری لمحات ہی میں سامنے آتے ہیں، اور یہی لمحات بتاتے ہیں کہ یہ آدمی دنیا سے کامیاب جا رہا ہے یا ناکام۔ اسی لیے ہر مومن زندگی بھر یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہی اس کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے، اور اسلام نے اسے یہی تعلیم دی ہے۔ جنازے کی نماز پڑھتے ہوئے موت کا شکار انسان کا لاش جب اس کے سامنے ہوتا ہے، وہ سوز و غم میں ڈوبی ہوئی دردگیر آواز میں اپنے پروردگار سے ہی کہتا ہے، من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ جب تک ہم میں سے کسی کو زندہ رکھ دنیا میں، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جب کسی کو تو فوت کرنا چاہے تو ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم ایمان پر قائم رہے، ایمان کی حالت میں ہمیں فوت کرنا۔ جنازے کی نماز میں پڑھی جانے والی دعا کی الفاظ اس لائق ہیں کہ آدمی کبھی بھی ان کو ذہن سے اوجھل نہ ہونے دیں، کبھی بھی ذہن سے اوجھل نہ ہونے دیں، اور یاد رکھیں کہ آخر کار انہیں بھی ایک دن اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ رخصت تو ہونا ہی ہے، فکر کی بات یہ نہیں ہے کہ رخصت ہونا ہے، رخصت تو ہونا ہی ہے۔
اس سے پہلے میں کہا تھا کتنے سال جئیں گے آپ اور کب تک؟ 100 سال بعد زندہ رہیں گے؟ 2125 تک رہیں گے؟ نہیں رہیں گے، نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ جس طرح ہم اپنے آبا و اجداد کو بھلا بیٹھے ہیں، ہمیں بھی بھلا دیں گے۔ قبر کھودیں گے تو ہڈی تک نہیں ملے گی۔ سب کو مرنا ہے، فکر کی بات یہ نہیں ہے کہ رخصت ہونا ہے، رخصت تو ایک دن ہونا ہی ہے۔ فکر کی بات اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ پروردگار ہمیں اس دنیا سے اس حالت میں اٹھائے کہ سینہ ایمان کے نور سے منور ہو۔ میرے بھائیو، زندگی کا کچا دھاگا کب ٹوٹے، موت کا دروازہ کب کھلے گا اور کس چپے زمین پر کھلے گا اور کب آپ چاروں ناچار اس میں داخل ہوں گے، کسی کو نہیں معلوم۔ یہ راز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ہر لمحہ آپ اس اندیشے کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ یہ میرا یہی آخری لمحہ ہو۔ ہر دوسرا لمحہ موت کا لمحہ ہو سکتا ہے، اور آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوسری دنیا میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہیں کسی کے واٹس اپ ہے، نمبر ہے، موبائل کے اندر بندہ نہیں ہے، وہ فیس بک کے اندر اس کا آئی ڈی ہے، اس کا فوٹو ہے، وہ نہیں ہے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا گھر ہمارا یہی رہے گا، اے ٹی ایم کارڈ یہیں رہیں گے، موبائل یہیں رہیں گے، گاڑیاں یہیں رہے گی، ہر چیز یہیں رہیں گے۔ جانا ہمیں صرف اکیلا ہے، صرف ہمیں اکیلا جانا ہے۔ واقعہ یہی ہے۔ تو خود اپنی ضمیر سے پوچھیے کہ موت کی تمنا کرنا تو منع ہے، لیکن خاتمہ بالخیر کی تمنا تو جائز ہے۔ خاتمہ بالخیر کی تمنا میں آپ کتنے سچے ہیں؟ ایمان پر خاتمے کی دعا آپ نے کتنی مرتبہ اور کتنی اخلاص کے ساتھ کیے ہیں؟ ہر دوسرا لمحہ جو یکایک آپ کو دوسری دنیا میں منتقل کر سکتا ہے، آپ کس کیفیت، شعور، احساس اور بیداری کے ساتھ یہ زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر یہی لمحہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہو تو یہ ایمان کا لمحہ ثابت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا لمحہ ثابت ہو، معصیت و نافرمانی کا لمحہ نہ ہو، گناہ کا لمحہ نہ ہو۔ یہ صرف آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، صرف آپ کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، نہ یہ دوسروں کو مطمئن کرنے کا مسئلہ ہے، یہ صرف آپ کی ذات کو مطمئن کرنے کا مسئلہ ہے، آپ اپنے ضمیر سے جواب لینے اور اسے مطمئن کرنے کا مسئلہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، قابل رشک ہے وہ موت جو ایمان کی حالت میں آئے۔ ایسے خوش نصیب لوگ بھی دنیا سے گزرے ہیں جنہیں فکر تھی، جن کی آخری تمنا یہ تھی کہ اللہ اب تمنا بس ایک ہی باقی رہ گیا ہے، ایک ہی تمنا ہے کہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے، زباں پر کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی خود بھی فکر تھی، اور اپنے اولاد کو بھی مرتے وقت یہی وصیت کرتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 132-33 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی کہ میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو یعنی دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار مسلمان ہو کر ہی مرنا، اسلام کی حالت میں مرنا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہودی کہا کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام یہودی تھے، ان کے بچے یہودی تھے۔ اللہ نے کہا کہ اے یہودیو، کیا تم یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت وہاں موجود تھے جب وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہا تھا؟ اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ اذ قال بنی ما تعبدون من بعدی،
بچوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تمام بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، ہم آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی معبود کی عبادت کریں گے جو کہ ایک ہی معبود ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم فرما بردار رہیں گے، مسلمان رہیں گے۔ ہم نے کبھی اپنے بیٹوں سے کہا؟ آج ارتداد زوروں پر ہے، لڑکیاں لڑکے، مسلمان لڑکے لڑکیاں دن بدن تقریباً 1 سال میں کہا گیا کہ 40,000 لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، اور اس میں اکثر و بیشتر نوجوان طبقے کے، لڑکیاں زیادہ ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے غیر مسلم سے شادی کر لے رہے ہیں۔ کبھی فکر ہوئی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا، یہی فکر ہوتی ہے میں مر جاؤں میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اپنی فکر کرو کہ قبر میں میرا کیا ہوگا۔ یہ اپنی تقدیر لے کے پیدا ہوا ہے، کتنے مر گئے، پیٹ میں تھا چلے گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو فکر نہیں تھی کیا؟ ان کی والدہ کو، ان کے دادا کو اللہ نے کہاں مقام دیا ان کو؟ اور بھی کتنے ایسے ہیں، اس کی فکر مت کرو، فکر یہ کرو کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا حال کیا ہوگا، یعنی وہ اسلام میں ایمان میں رہ سکیں گے مرتے دم تک۔ اس بات کی اپنے اپنے اولاد کو ضرور وصیت کرنا ہے کہ بچوں بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کہیں تم مرتد تو نہیں ہو جاؤ گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101 اللہ فرماتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ نے جو احسان کیا اسے یاد کر رہا ہے، کہہ رہا ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، پروردگار تو نے مجھے کچھ حکومت عطا کی، کچھ کا ذکر من یہ تبعیضیہ ہے، کچھ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا کارساز ہے، میرا ولی ہے۔ توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان بنا کر موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں میں ملا دینا۔ اتنے بڑے بادشاہ گزرے، اللہ نے حکومت دی، خواب کی تعبیر سکھلائی، نبی اللہ سے دعا کر اللہ مجھے توفنی مسلمہ، مسلمان بنا کر مجھے دنیا سے اٹھانا، نیک لوگوں میں مجھے شمار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے کہ آپ اللہ سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے؟ آپ پولیس سے ویسے ڈرتے جس سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، آپ اور لوگوں سے اتنے ہی ڈرتے ہیں جتنا اسے ڈرنے کا حق ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے ہم نہیں ڈرتے ویسے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت مسلمان بن کر آئے۔ جب تم مرو تو اسلام کی حالت میں رہو، ایمان کی حالت میں رہو۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو خرد مند لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 193 کئی دعا کرتے ہیں، اس میں سے ایک دعا یہ بھی کرتے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوں کی موت دے، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دے۔ اب اپنے اپنے سنجیدگی کے ساتھ دل کو ٹٹولیے اور سوچیے کہ کیا آپ نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کی دعا کی ہے؟ کبھی آپ کی یہ تمنا ہوئی ہے کہ مرتے وقت، عین مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو جائے؟ ہے تمنا؟ آخری تمنا کیا ہے؟ جی لیے جتنا دن جینا ہے، کبھی سوچے کہ زباں پر آخری لمحے میں کلمہ ہو۔ سب سے دردناک روانگی کہتے ہیں اسی شخص کی ہوگی
اس شخص کی ہے، سب سے دردناک روانگی اس شخص کی ہے جو دنیا سے تو چلا گیا لیکن جنت میں پہنچ نہیں پایا۔ کیا فائدہ ہوا پھر دنیا میں 60-70 سال زندگی جی کے؟ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی آخری تمنا کیا ہے؟ آپ خود اپنے دل سے پوچھئے، اپنے ضمیر سے پوچھئے، اپنے آپ کو جھنجھوڑیے کہ کیا کیا تمنائیں، کیا کیا آرزویں ہیں دنیا میں۔ آدمی جتنا زیادہ قبر کی طرف پہنچ رہا ہے اتنی ہی امنگیں، امیدیں جاگ رہی ہیں، لیکن کبھی بھی انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں مروں گا تو مرنا تو ہے لیکن مجھے ایمان کی حالت میں موت آئے، کلمہ نصیب ہو۔ کلمہ اگر آپ کو نصیب ہو گیا تو آپ کی آخرت بن گئی۔ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب الموت شخص کے پاس لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا حکم دیا کہ اپنے مرنے والوں کے پاس لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تلقین کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کے سامنے تم بھی لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ وہ بھی پڑھ سکیں۔ اگر انہوں نے پڑھ لیا آخری لمحے میں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بہت سارے لوگ دنیا میں زندگی بھر عبادت و بندگی کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، لیکن عین وقت ایمان کی حالت میں مرنا نصیب نہیں ہوا، جہنم میں چلا گیا۔ اور بہت ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو زندگی بھر گناہ معصیت میں گزار لیا زندگی، آخری لمحے میں، آخری ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایسی ہدایت ملی کہ اس کی موت ایمان پر ہوا، انہیں کلمہ نصیب ہوا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، یہودی لڑکا بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر گئے۔ بچہ بیڈ پر سویا ہوا ہے، بیمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے کہا، یہودی لڑکے سے، کہ کلمہ شہادت یعنی ایک اللہ کی اور مجھے محمد کو اللہ کا بندہ اس کے رسول ماننے کی گواہی دو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پیش کیا اس بچے کی، تو وہ لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، یہودی ہے۔ اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم جو کہہ رہا ہے اسے مان لے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور تھوڑی دیر بعد اس کی وہی موت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ۔ یہاں ہم روتے ہیں دوتے مر گئے، 80 سال 90 سال کے لوگ مر، رونا دھونا، ادھر نبی فرماتے بچہ جوان لڑکا ادھر کلمہ پڑھ کے مر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے میرے ذریعے سے اسے ایک جان کو جہنم سے بچا لیا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ پڑھا۔ کبھی ایک وقت کی بھی نماز پڑھا، روزہ، حج، عمرہ نہیں، آخری لمحے میں کلمہ نصیب ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کی اللہ کی اور کہا کہ میرے ذریعے سے اللہ نے ایک جان کو جہنم سے بچا لیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا شوہر عبید اللہ بن جہش ابتدائی دور میں اسلام قبول کر لیا۔ کافر اور مشرکوں کی طرف سے جب تکلیفیں دی جاتی تھی تو ہجرت کر کے پہلی دفعہ ہی میں چلے گئے حبشہ، وہاں جا کر عیسائی دھرم اختیار کر لیا اور اسی حالت میں مر گیا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں؟ آپ کو کبھی فکر ہے اس کی کہ میرے مرتے وقت کیا معلوم آپ اسلام کی حالت میں رہیں گے؟ آپ کے بچے، آپ کے گھر کی عورتیں، آپ کی مائیں بہنیں، کبھی آپ نے وصیت کی؟ کبھی اس بارے میں فکر کیا کہ میں تو آج نمازی ہوں اللہ، لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب پڑھا کرنا، کہیں ارتداد، کہیں میں مرتد نہ ہو جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کثرت سے پڑھا کرتے تھے، ایک آدھ بار نہیں،
اتنی کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھی لے کہ اللہ کے نبی آپ اتنی مرتبہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کیا فرمایا کہ یہ جو دل ہے، دل یہ رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچوں بیچ، جسے ادھر یا تو ہدایت کی طرف یا تو گمراہ، یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ اسی لیے میں دعا کرتا ہوں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹ پھیر کرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا، مرتے وقت تک اسلام کی حالت میں موت آئے، ایمان کی حالت میں موت آئے، اس بات کی فکر کرنا۔ جیسی زندگی گزاریں گے ویسے ہی موت آئے گی۔ آج واقعہ یہ ہے کہ نماز قضا کر کے لوگ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ساتھیوں سے کہ اگر ہم میں سے کسی بندے کی اگر سجدے کی حالت میں موت آ جائے وہ ان کی خوش نصیبی ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب ہم بے نمازی لوگ کیا کرتے، اپنے واٹس اپ اسٹیٹس میں لگا لیتا دیکھو موت، ہم نے نماز نہیں پڑھا ہے، ہمیں اپنی فکر ہے۔ یہ حال ہے آج ہمارا، کسی کی موت سجدے میں آ جائے ان کی تعریف ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی فکر نہیں کہ ہماری موت کہاں آئیں گی۔ بیڑی پیتے پیتے اگر چائے کی دکان میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ سگریٹ کی چسکیاں لیتے لیتے اگر موت آ گئی میدان محشر میں دھواں چھوڑتے چھوڑتے اٹھو گے کیا؟ کبھی فکر تو کرنا۔ میں کھانے میں موت آ جائے، جس ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا آئندہ جو لمحہ ہے وہ آپ کہاں گزار رہے ہیں، مسجد میں یا اچھی جگہ میں یا میں خانے میں، جوؤں کے اڈے میں، شراب کے اڈے میں، زنا کے اڈے میں، کہاں آپ گزار رہے ہیں؟ اسی وقت اگر اٹیک آ گئی آپ کو کبھی فکر ہے اس کی؟ پھر اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو وہ حال ہے کہ آج نماز قضا کر کے لوگ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، تعلیم انگریزی حاصل کرنا چاہتے ہیں، نوکری یورپ و امریکہ کی کرنا چاہتے ہیں، سیر و تفریح پیرس کا کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا برج خلیفہ چاہتے ہیں، اور مرنا چاہتے ہیں گنبد خضرا کے سائے میں، اور دفن ہونا چاہتے ہیں جنت البقیع میں۔ جیسے مرنا چاہتے ہو، جیسے مرنا پسند کرتے ہو، ویسے زندگی گزارنا شروع کر دو۔ یہ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم کو اور آپ کو فیصلہ کر، مرنا تو ہے لیکن کس حال میں موت آئے گی ہم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کرو، آخری تمنا بس یہی رکھو کہ اللہ موت آئے ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے، اچھی جگہ آئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے آئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے آئے، اچھی جگہ موت آئے۔ کتنے لوگوں کی جنازہ موت جو ہے مسجد کے اندر ہوئی، کہ کتنے مؤذن کی جو ہے موت اذان کے ایک کلمے سے ہو گئی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی موت آ گئی، قرآن پڑھ رہے تھے وہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کی موت آ گئی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا عامر اکثر و بیشتر فجر کی نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ، کہ اللہ میں تجھ سے بہتر موت کا سوال کرتا ہوں۔ بیٹے نے پوچھا، عامر کے بیٹے نے، کہ بہتر موت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری سجدے کی حالت میں موت آئے، میری سجدے کی حالت میں موت آئے۔ ہوا یوں کہ ان کی جو تمنا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش تمنا پوری کی۔ مغرب کی نماز کی پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، ان کی موت آ گئی۔ اس لیے شاعر نے کہا، اے موت تو اس وقت آ جب میں سجدے میں رہوں، اے موت تو اس وقت آ جب میں سجدے میں رہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے گا اور مجھے جانے میں مزہ آئے گا۔ یہ کب ہوگا؟ یہاں جمعہ کے دن ایک سجدہ کر کے تمنا یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں موت آئے، کبھی ایک بار بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہی نہیں، تمنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے۔ کیسے ہوگا نصیب؟ فکر ہونی چاہیے، خاتمہ بالخیر کی فکر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس دنیا سے اٹھائے ایمان کی حالت میں اٹھائے۔
امام مسلم رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح مسلم لکھی، یہ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے، یہاں کتاب وہاں لکھ رہے تھے، کھجور کی ٹوکری تھی، ایک بہت زیادہ کھجور تھا، کھجور کا مزاج گرم ہے، اب ایک ایک کھجور کھا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، مطالعے میں مگن ہیں، بہت زیادہ کھجور کھا لیا، گرمی چڑھ گئی، اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، اسی حالت میں موت آ گئی۔ کتنے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، موبائل کے ذریعے سے دیکھا ہم نے، کچھ سال پہلے ایک عالم بیان کرتے کرتے ان کی موت آ گئی، شیخ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، وہ تقریر کر رہے تھے اور بم بلاسٹ موت آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے سے چاقو مارا، وہی موت کا بہانہ ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی عائشہ سے کہہ رہے کہ عائشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن وفات پائے؟ کہا پیر کے دن۔ کہا مجھے بھی یقین ہے کہ میں آج ہی فوت ہو جاؤں گا، شام تک انتقال ہو گیا۔ یعنی نبی جس دن انتقال کرے میں بھی اسی دن انتقال کر جاؤں۔ اور آخری جو سورہ یوسف کی، جو یوسف علیہ السلام کی جو دعا تھی، ابوبکر صدیق کے زبان میں بھی وہی دعا تھی، رب توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین، تبع تابعین، اللہ کے نیک بندے، ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ مرتے وقت اللہ کلمہ نصیب، خاتمہ بالخیر ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے متعلق فکر کریں، ایک دن مرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آپ اختلاف کر کے کیا کرو گے؟ موت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، رفع یدین کرے نہ کرے اختلاف ہے، آمین زور سے بولے کہ نہیں بولے اختلاف ہے، موت نہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے، کسی کا اختلاف نہیں، کیونکہ سب کو مرنا ہے۔ جو آج سے کچھ سال پہلے تھے وہ اب نہیں ہیں، اور جو ہم ہیں ہم کل نہیں رہیں گے۔ موت سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن مرنا تو ہے، لیکن موت اچھی آئے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کہا کہ تم اپنے آپ کو زندوں میں نہیں، دنیا والوں میں نہیں، بنگلے والوں میں نہیں، گاڑی والوں میں نہیں، مالداروں اور دنیا کی عیاش و دنیا والوں میں اپنے آپ کو شمار مت کرو۔ وَعُدْ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ چلتے پھرتے زباں پر لا الہ الا اللہ ہو، اس لیے کہ مجھے آخری لمحے میں یہ لفظ نصیب ہو جائے۔ اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، گہرائی سے سوچئے، دل کی گہرائی سے سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو زندگی ملی ہے یہ جینے کے لیے نہیں ملی ہے، یہ مرنے کے لیے ملی ہے، یہ اور مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کریں گے، آپ کو یاد ہوگا، ذہن میں وہ آئیں گے، قبرستان آئیں گے، ٹوٹی پھوٹی قبریں آئیں گی، ہڈیاں آئیں گے، کھوپڑیاں آئیں گے ذہن میں، یہ ساری چیزیں آئیں گی، تو آپ اس دنیا میں مگن نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، قبر والوں میں شمار کرو گے تمہاری آخرت اچھی بنے گی۔ دنیا کی جو یہ زندگی ہے بڑی تیز رفتار کے ساتھ جا رہی ہے، ایک لمحے میں سمٹ آیا ہے صدیوں کا سفر، ایک لمحے میں سمٹ آیا ہے صدیوں کا سفر، زندگی تیز، بہت تیز چلی ہو جیسے۔ آپ آنکھ بند کریں گے تو آپ کا اپنا بچپن یاد آئے گا، آنکھ بند کیجیے، تصور کی دنیا میں جائیے کہ ابھی تو میں بچہ تھا، ابھی پرسوں کی بات ہے میری شادی ہوئی تھی، آج بچوں کی شادیاں ہو گئی، نانا دادا بن گیا۔ بالکل ایک لمحے میں آپ کو صدیوں کا سفر یاد آ جائے گا۔ یہ دنیا بڑی تیزی سے جا رہی ہے۔ دیکھ رمضان ایک سال گزرنے کے بعد اب آئندہ مہینہ رمضان کا، پلک جھپکتے ہی رمضان آ جا رہا ہے۔ ممبر سے اترتے اترتے پھر جمعہ، مہینہ تو پیوں پانی کی طرف بہہ کے جس طرح چلا جاتا ہے اس طرح مہینہ چلا جا رہا ہے۔ سال گزر گیا، مہینے گزر گئے، ہفتے گزر جائیں، جانے والے چلے جا رہے ہیں۔ آئے دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کانوں سے، اپنے ہاتھوں سے جنازے کی جو ہے نماز پڑھنے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں سے مٹی دیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔
لیکن یہ مت سوچیے کہ صرف انہی کو جانا تھا، سب کو جانا ہے، سب کو مرنا ہے۔ بس آخری تمنا اب دل میں یہ ہونی چاہیے کہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، موت آئے اسلام کی حالت میں آئے، موت آئے تو زباں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، یہ آخری تمنا ہو، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ خاتمہ بالخیر کی دعا کرو، اللہم انی اسألک الاصلاح فی العلم والعمل وحسن الخاتمہ، ہمیشہ دعا کرو اللہم انی اسألک الاصلاح فی العلم والعمل وحسن الخاتمہ۔ کبھی یہ بھی دعا کر لو، دنیا تو بہت مانگ لی، گھر مانگ لیے، بنگلے مانگ لیے، گاڑیاں مانگ لی، جو نہیں مانگا اللہ نے وہ بھی دیا، جو مانگا وہ بھی دیا۔ یہ تو کبھی مانگا کرو۔ اب جتنی تمنائیں دل کی تمام تمناؤں کو نکال پھینکو، اب آخری تمنا یہ باقی رہنی چاہیے جس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی تھی۔ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اب بس زندگی میں آخری تمنا باقی رہ گئی ہے۔ اب وہ تو شہادت کے موت نصیب ہوئی ان کو، اور اللہ کے نبی نے پہلے خوشخبری دی تھی ان کو کہ تمہیں شہادت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی۔ آخری تمنا کیا تھی ان کی کہ میری جو لاش ہے، میری جو موتا ہے، میری لاش، میری جسم جو مر چکا ہوں میں، مر جاؤں گا میں، یہ جنت البقیع میں اللہ کے نبی ابوبکر تیسرے نمبر پر میرا آ جائیے۔ یہ ان کی آخری تمنا تھی۔ ہم نے کبھی دیکھا قبرستان میں کہاں دادا کہاں تھا میرا، میں یہاں تھا، مجھے یہیں دفنانا، ڈر کے مارے لوگ کہتے بھی نہیں ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کوئی کہ میرا جو ہے یہاں اچھے تھے، نیک آدمی تھا، ان کے بعدوں میں مجھے دفنانا نہیں۔ انسان کو موت سے ڈریے مت، جہنم سے ڈرو، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہاں چھپیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ کہاں جاؤ گے، کہاں بھاگو گے؟ اگر تم بروج، اللہ نے فرمایا اینما یدرککم الموت فی بروج مشیدہ، سورہ نساء کی آیت ہے، اگر تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ موت تمہیں وہاں بھی پالے گی۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے جو 150 سال جینا چاہتے تھے، آپ اشارے سمجھتے ہوں گے، آپ نام نہیں لوں گا، 150 سال جینا چاہتا تھا وہ، بہت بڑا ڈانسر تھا، دنیا میں بہت نام تھا، شہرت تھی ان کی کہ میں 150 سال جیوں گا۔ ہم لوگ یہ ماسک ہے اور دیگر چیزیں جو ہے یہ ہمیں کب معلوم ہوا؟ وہ کورونا کے وقت معلوم ہوا کہ یہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، پہلے کہاں معلوم تھا؟ وہ ڈاکٹر وغیرہ لگاتے تھے، لیکن وہ آدمی سوتا تھا، ہاتھ میں ساکس پہنتا تھا، منہ کے اندر ماسک لگاتا تھا، 50 سال بھی نہیں جی پایا، موت آ گئی ان کی۔ ہم جس طرح چاہیں اس طرح موت نہیں آئے گی، جیسی زندگی گزاریں گے ویسی موت آئے گی۔ اب اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما، مرتے وقت زباں پر کلمہ لا الہ الا اللہ، اگر اس طرح کی ہماری تمنا ہوئی، دعائیں ہوئی، اس طرح کی اگر ہم نے زندگی جی تو انشاءاللہ موت بھی ویسے ہی آئے گی۔ اور خدا نہ خواستہ جس طرح آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، ڈرو اللہ سے، کہاں زندگی گزر بسر کر رہے ہو، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اگلا لمحہ آپ کا موت کا ہی ہو سکتا ہے۔ آپ کس مقام پہ ہیں، کس حالت میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں، زبان سے آپ کیا کر رہے ہیں، دماغ میں آپ کا کیا چل رہا ہے، دل کے اندر آپ کا کیا ہلچل ہو رہی ہے، آپ کے اندر کیا احساسات و جذبات ہیں، اس کی فکر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا گو ہوں، الہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمیں سے جو بیمار اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو۔ آمین۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب القسم وہو شہید۔